بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام چاہنے والوں کو، اپنے تمام شاگردوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو، اور جو قدم بقدم شانہ بشانہ میرے ساتھ ساتھ پہلے دن سے سورہ قریش کے کارواں میں شامل ہیں اور میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور بالخصوص وہ لوگ کہ جو دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں، کسی بھی سلاسل سے ان کا تعلق ہو، کسی بھی خانوادے سے وہ جڑے ہوئے ہوں، عملیات کی جستجو میں روحانیت اور سلاسل کے ذکر و اذکار کی تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ کہ جو عام لوگ ہیں، کہ جو ہم سے اور ہمارے سلاسل سے محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، اس نیت سے جڑے ہیں کہ سلسلے کی برکت سے اور سلسلے کے جو اعمال ہیں ان کی برکت سے ان کے مسائل حل ہوں۔ اب وہ مسائل چاہے جسمانی ہوں چاہے روحانی ہوں، میں ان تمام لوگوں کو اپنے خاندان قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، ابوالعلیہ، جہانگیریہ، حسنیہ، عثمانیہ، طارقیہ، شاذلیہ میں ایک بار پھر عملیات کے سلطان سیزن 2 کے ایپیسوڈ 1 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ 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 عملیات کے سلطان کا ہمارا سیزن 1 اپنے اختتام کو پہنچا، کہ جس میں ٹوٹل 50 ایپیسوڈ آپ نے دیکھی، آپ نے سنی، اور وہ 50 اعمال کہ جو ہمارے خاندان میں ہمارے بزرگوں سے ہم تک پہنچے، میں نے آپ لوگوں کو سیزن 1 میں ترتیب وار وہی اعمال آپ لوگوں تک پہنچائے۔ تو جب ہمارا ایک سیزن کمپلیٹ ہوا تو انشاءاللہ اب ہم ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں، تو اب سیزن 2 انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے۔ تو یقیناً جس طریقے سے سیزن 1 ہمارا آپ لوگوں کو بہت پسند آیا اور لوگوں نے اس سے بہت فائدہ اٹھایا، لوگوں کو اس سے بہت نفع پہنچا، لوگوں نے اس سے الحمدللہ اپنے مسائل کو خود حل کیا، اور پھر دوسروں کے مسائل بھی اپنے اعمال کے ذریعے عملیات کے سلطان میں جو بتائے گئے ہیں اس کے ذریعے لوگوں کے مسائل بھی حل کیے۔ اور جو لوگ ہمارے ساتھ نئے جڑے ہیں، اگر وہ میرا سیزن 1 دیکھنا چاہیں تو یوٹیوب چینل پہ موجود ہے۔ تو ہم سیزن 2 کے پہلی ایپیسوڈ کا آغاز کرتے ہیں اس رب کے نام سے کہ جس نے آپ کو ہم سے قریب کیا۔ ہم اس رب کے نام سے شروع کرتے ہیں سیزن 2 کہ جس نے ہمارے دلوں میں محبت ڈالی، جس نے ہم تمام لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور ہمیں توفیق دی کہ اس کے محبوب اور اس کے محبوب دوستوں اور ہمارے اولیاء کرام جو ہمارے سلاسل کے بزرگان دین گزرے، ان کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے میرے رب نے ہم کو اور آپ کو اس سلسلے کے لیے چنا۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو میرے ساتھ ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں، اور جو بالخصوص ان عملیات کو لکھتے بھی ہیں اور لکھنے کے بعد عمل بھی کرتے ہیں، اور میرے پیغام کو، سلسلے کے پیغام کو آگے سے آگے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو پہنچاتے بھی ہیں، اور ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرتے ہیں تاکہ لوگ آپس میں جڑتے جائیں اور ایک کارواں پورا بنتا جائے۔
تو یقیناً آپ کو انتظار ہوگا کہ آج کے دن ڈاکٹر صاحب نے نقش مجموعہ حروف مقطعات کے بارے میں ذکر کیا ہے. تو یہ نقش حروف مقطعات کیا ہے اور کس کام کے لیے ہے اور کن کن کاموں میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس نقش کی عام نقش سے کیا خصوصیت ہے. اس نقش کی وہی خصوصیت ہے کہ جیسے پورا قرآن پاک ہمارے لیے شفا ہے، رحمت ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن اس کلام میں جو حروف مقطعات ہیں، جو ایک راز ہیں جو رب جانتا ہے اور اس کا محبوب جانتا ہے، یعنی کہ جو چیز راز ہوتی ہے وہ ایک الگ ہی خصوصیت کی حامل ہوتی ہے، جس کو رب نے اپنے عام بندوں سے پوشیدہ کیا ہے. یقیناً اس میں کوئی حکمت ہے. تو کیوں نہ ہم اس ہی حکمت کو، اس حکمت سے ہم فیض اٹھائیں، ہم فائدہ اٹھائیں. اگر ہم حروف تہجی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو حروف تہجی میں ٹوٹل 28 حروفوں کا مجموعہ ہے کہ جسے حروف تہجی کہا جاتا ہے. اب ہم ایک کام یہ کرتے ہیں کہ حروف تہجی کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. تو یہ 14 اور 14 28، یعنی کہ ایک حصے میں 14 اور دوسرے حصے میں 14 آتے ہیں. اگر ہم حروف مقطعات میں استعمال ہونے والے حروفوں کو بغور معائنہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، توجہ کرتے ہیں، اس میں غور و فکر کرتے ہیں، تو اس کی تعداد 14 حروف ہیں. اور وہ حروف مقطعات کے 14 حروف ہیں کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ حروف نورانی ہے. یعنی کہ اس حروفوں کے اندر وہ نور موجود ہے جو وحدت کا ہے. اور وہ حروف مقطعات کہ جن کے معنی بھی پوشیدہ رکھا گیا ہے، کہ جس کی ہر چیز پوشیدہ رکھی گئی ہے. اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جو شخص حروف مقطعات کے ذریعے سے، اس کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی کوئی دعا طلب کرتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی. اب ان حروف مقطعات کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان حروف مقطعات کا جو مجموعہ ہے وہ 5 عبارات بنتی ہیں. یعنی حروفوں سے مل کے جو بنتی ہے، لفظ جو بنتا ہے وہ 5 اسم ہے کہ جسے نص کہا جاتا ہے، حکیم کہا جاتا ہے، قاطع لہو، سر کہا جاتا ہے. یہ 5 ہیں. یہ 5 وہ الفاظ ہیں کہ جس کے اندر حروف مقطعات موجود ہیں کہ جن کی تعداد 14 بنتی ہے. اگر ہم اس کو بغور اس کا معائنہ کرتے ہیں تو اس میں جو سب سے چھوٹا حرف استعمال ہوا ہے حروف مقطعات میں وہ الف ہوا ہے. اور الف کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کی نومیریکل ویلیو 1 بنتی ہے. اور حروف مقطعات میں جو سب سے بڑا حرف استعمال ہوا ہے وہ ہے قاف، 2 نقطے والا، کہ جس کی نومیریکل ویلیو بنتی ہے 100. یعنی کہ حروف نورانی یعنی حروف مقطعات کے جو اعداد ہیں وہ 1 سے لے کے 100 تک پہنچتے ہیں. اچھا، اگر ہم اس کو مفرد میں لے کر آتے ہیں تو 0 کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو پھر وہ 1 آ جاتا ہے. یعنی کہ 1 سے شروع اور 1 پہ ختم. یہ حروف مقطعات کے مجموعے کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے، ان کے اعداد کی بات کر رہا ہوں، ان کے راز کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے، کہ اس کا فائدہ میں بھی آپ کو بتاؤں گا اس کا، کہ جو 1 سے شروع ہوتا ہے اور 1 پہ ختم ہوتا ہے. کہ الف جس کی نومیریکل ویلیو 1 ہے، قاف کہ جس کی نومیریکل ویلیو اس کی
100 है। अब इन्हीं 14 हुरूफ जो हैं कि जो हुरूफ मुक़त्तियात में हैं, उन्हीं 14 हुरूफों, इन 14 हुरूफों, हुरूफ नूरानी को मुख्तलिफ, इन 14 हुरूफ नूरानी जो कहलाते हैं ना, इनको मुख्तलिफ तरकीब के साथ कुरान पाक की 29 सूरतों में दोहराया गया है। यानी कि कुरान पाक की जो 29 सूरतें हैं ना, उसके अंदर जो हुरूफ मुक़त्तियात आए, उसमें जो हुरूफों को दोहराया गया है ना, अब उसकी तादाद को देखते हैं। यानी तादाद को देखते ही तो नक्श अपने उसमें है, असली हालत में। अब उन 29 सूरतों के अंदर जो ये दोहराए गए हैं नूरानी हुरूफ, जैसे मिसाल के तौर पे अलिफ है, अलिफ 13 मरतबा दोहराया गया, लाम 13 मरतबा दोहराया गया। अब इसकी तरतीब समझना थोड़ा। 13, अलिफ 13 मरतबा आया यानी कि 13, लाम 13 मरतबा आया यानी 13, मीम 17 मरतबा आया यानी 17 मरतबा, रा 6 मरतबा आया, हा 2 मरतबा आया, या 2 मरतबा आया, आइन 2 मरतबा आया, स्वाद 3 मरतबा आया, तो 4 मरतबा आया, सीन 5 मरतबा आया, काफ 2 मरतबा आया, नून 1 मरतबा आया, हा 7 मरतबा आया। अब जो मैंने कैलकुलेशन की है ना, अब आप इसकी ज़रा कैलकुलेशन करना शुरू करेंगे तो इसकी जो आदत बनेंगे ना, इसके आदत बनेंगे 77, यानी 13 13 और 13 26, 26 और 17 43, 43 और 6, और फिर जमा करें 2, जमा करें 2, जमा करें, सबको जमा करते करते आएंगे तो टोटल आदाद बनेंगे 77। अब इन 77 को 7 और 7 कितने होते हैं? 7 और 7 मल्टीप्लाई करें, 7 और 7 14। यही 14 हुरूफों की एक तरतीब पूरी आ गई, इसी तरीके से साथ जो चल रही है, जो मैं शुरू से समझाता हुआ आ रहा हूँ। हुरूफ नूरानी है ना जो 14 है, तो इसी तरतीब के साथ जब हमने इसके जो कुरान पाक में आया है, 29 सूरतों में आया है, जिसकी तकरार हुई है, बाकायदा दोहराया गया है, कुरान पूरा एक तरतीब के साथ है, पूरा एक तरीके के साथ है। इसको समझना भी तरीके के साथ चाहिए, तरतीब के साथ चाहिए। उन 29 सूरतों में जिन हुरूफों को दोहराया गया है, अगर हम उसकी पूरी कैलकुलेशन करते हैं तो 77 मरतबा दोहराया गया है टोटल हुरूफ। अब 77 7 और 7 का हिस्सा बनता है, तो 7 और 7 14, 14 वही हुरूफ आ गए। 14 हुरूफ अलिफ लाम मीम रा काफ हा या स्वाद तोए सीन काफ नून और हा। अब इन्हीं को मिला के एक मजमुआ बना, फिर मजमुए से वो नक्श अपने वजूद में आया। अब वो जो नक्श है, जिससे कहा जाता है कि नक्श हुर्फे मजमुआ हुर्फे मुक़त्तियात है।
ظاہر سی بات ہے ہم ایک سسٹم کے تھرو آپ سے جڑے ہوئے ہیں، تو ابھی بیچ میں وائس تھوڑی سی منقطع ہو گئی، تو اس دوران میں نے کوئی گفتگو نہیں کی. اور میں اپنے تمام چاہنے والوں سے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں. میں نے باقاعدہ کامنٹس میں پڑھے تھے کہ ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں، بہت اچھا بتاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جب عمل آتا ہے تو اس میں آواز بند کر دیتے ہیں ان کی جو ٹیم ممبر، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے. میں تو بیٹھا ہی آپ لوگوں کے لیے ہوں، عمل بھی آپ لوگوں کے لیے ہے، نقوش بھی آپ لوگوں کے لیے ہے، سب کچھ آپ لوگوں کے لیے ہے. تو لیکن الحمدللہ پرابلم سالو ہو گئی وہ. تو اب میں سمجھتا ہوں حرف نقش مجموعہ حرف مقطعات تو آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو اب میں اس نقش کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا. پہلے آپ نقش دیکھیں کہ جو نقش مجموعہ حرف مقطعات ہے، پھر میں اس کی ترتیب اور اس کا طریقہ کار میں آپ کو سمجھاؤں گا. دیکھیں آپ کی اسکرین پر موجود ہے نقش مجموعہ حرف مقطعات. اچھا، اس کی ترتیب 9 خانے پر ہے، یعنی کہ وہی 15 کی چال، 15 کے نقش کی آتشی چال سے ہم شروع کریں گے اس کو. ہم جب شروع کریں گے تو بیچ میں آپ نے دیکھا ہوگا نمبر 1 الف لام میم کا خانہ ہے، ٹھیک ہے، اور نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5، نمبر 6، 7، 8، 9، ٹھیک ہے. نمبر 1 کا جو خانہ ہے اس میں ہم لکھیں گے الف لام میم، ٹھیک ہے. اب جو دوسرا خانہ ہے اس کو لکھیں گے نون اور صاد، اس کو ملائیں گے، پڑھیں گے نسا، ٹھیک ہے. تیسرے پہ آ جائیں گے حکیموں پہ، چوتھا قاطعوں پہ، پانچواں لہو، چھٹا سرن، ساتواں پہ 7 عدد آئے گا، 8ویں پہ 8 عدد آئے گا، 9 پہ 9 عدد آئے گا، ٹھیک ہے. اب ہم اگر نسا، حکیموں، قاطعو، لہو، سرو اس کو دیکھتے ہیں تو یہ 14 حرف ہیں جو حرف مقطعات کا مجموعہ ہے. اب اس کے اوپر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے قاف ہا یا عین صاد کفایتون، ہا میم عین سین کاف حمایتون، اور اس کی سیدھی جانب لکھا ہوا ہے ہا میم لا ینصرون. اس کے بائیں جانب لکھا ہوا ہے نون والقلم وما یسطرون، اور جو نیچے ہے اس پہ جو آیت ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ نقش یہاں پہ مکمل ہے. ترتیب میں نے آپ کو سمجھا دی جس طریقے سے لکھے جائیں گے. اچھا، اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی میں طریقہ سمجھا دیتا ہوں آپ کو، اور اس کو کس مقصد کے لیے لکھ سکتے ہیں، اسپیشلی کس لیے ہے یہ. دیکھیں اب ظاہر سی بات ہے، کوئی انسان دین کا علم سیکھتا ہے، کوئی روحانیت کا علم سیکھتا ہے، کوئی عملیات کا علم سیکھتا ہے، کوئی دنیا کا علم سیکھتا ہے، کوئی میتھمیٹکس پڑھتا ہے، کوئی بایولوجی پڑھتا ہے، کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی دنیاوی کام کرتا ہے، کوئی قرآن حفظ کرتا ہے. اس کے لیے اس کو چاہیے یکسوئی حاصل کرنا. اس کو چاہیے کہ اس کا مائنڈ، اس کا جو دماغ ہو نا، اس کی کیپیسٹی بڑھ جائے. اس کی جو اگر مثال کے طور پہ اس کا دماغ کے کام کرنے کی جو صلاحیت ہے، کام کرنے کی جو قوت ہے وہ 1% ہے، تو اس نقش کے ذریعے اسی قوت کو آپ 10 گنا بڑھا سکتے ہو، چاہے وہ کسی بھی علم حاصل کرنے کے لیے ہو. اس میں قید نہیں ہے کہ دین کا علم حاصل کرو گے تو سوال کرو گے، دنیا کا کرو گے تو نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے. آپ اس کو ہر وہ علم کے لیے جو علم آپ کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو، چاہے وہ روحانیت کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ دین کے اعتبار سے ہو، کچھ بھی علم حاصل کریں آپ چاہیں کہ آپ کے مائنڈ کی قوت بڑھ جائے، آپ کو ٹھہراؤ، آپ کو استقامت نصیب ہو. دیکھو استقامت ملنا بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے، یعنی کہ مستقل مزاجی. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو طالب علم ہیں، جو درس گاہ میں پڑھتے ہیں، جو مدارس میں پڑھتے ہیں، جو اسکول میں پڑھتے ہیں، جو کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، جو مختلف جگہوں پر پڑھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ نقش ہے. اور جو عاملین ہیں، جو روحانی معالج ہیں، ان کے لیے ہے اسپیشلی. عام لوگوں کے لیے تو ہے ہی ہے، عام لوگ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، لیکن عام لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں گے، عام لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، عام لوگ اس سے کام نکالیں گے، کیونکہ وہ ایک بار کریں گے، اپنے لیے کریں گے، اپنی اولاد کے لیے کریں گے، اپنے بچوں کے لیے کریں گے. ماں باپ اگر کرتے ہیں تو اپنی اولاد کے لیے کریں گے نا، اور اولاد اگر کرے گی تو خود کے لیے کرے گی، اپنے بھائی کے لیے کرے گی، اپنے بہن کے لیے کرے گی.
تو ان کے لیے اس کی زکوٰۃ کی ادا کرنے کی ضرورت حاجت نہیں ہے، کیونکہ یہ اس ترتیب اور طریقے کے ساتھ ہے کہ 15 کے نشر کی روحانیت پوری اس کے اندر موجود ہے، کیونکہ اس کی ترتیب بنی ہوئی ہے، اور پھر اس ترتیب بنی ہونے کے ساتھ ساتھ ان 14 حروف جسے حرف نورانی کہا جاتا ہے، تو اس کا مجموعہ پورا اس کے اندر موجود ہے۔ یعنی کہ جو کچھ حروف مقطعات میں ہے اور جو کچھ حروف مقطعات کی ترتیب میں ہے، وہ کچھ مجموعہ حروف مقطعات میں موجود ہے۔ یہ آپ کی آسانی کے لیے کہ جیسے مثال کے طور پہ ایک سورہ یاسین ہے، اب کوئی شخص سورہ یاسین لکھ کے تو گلے میں نہیں ڈال سکتا، تو اولیاء کرام نے کیا کرا، ان کا طریقہ کار کیا تھا، آپ نے اس کے علم و عدد کے ذریعے ترتیب دے کے نشر نکال کے اس کا نشر ترتیب دے دیا کہ اس کے عدد یہ بنتے ہیں اور اس میں کسر یہ ہے، اور تو اس کی ترتیب اس طریقے سے آئے گی تو یہ فائدہ دے گا اور فیض ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ حرفے کی نومیریکل ویلیو نکال کے اس کے خانے جو موکلان کے بنتے ہیں ان سے کام لینے کے وہ طریقے جانتے تھے کہ کون سا گھر خیر کا ہے اور کون سا گھر کس کام کے لیے ہے۔ جب آپ اس کلیے کو، اس قانون کو سمجھ لو گے، جان لو گے، تو نقش کو ترتیب دینا آپ کے لیے بالکل آسان ہو جائے گا۔ لیکن آپ نقش ترتیب دینے کے اس میں نہ پڑھنا، لیکن جو آپ کے اولیاء کرام نے، بزرگان دین نے آپ کو، آپ کے استاد و مرشد نے آپ کو جو ترتیب و نقشے بتائے ہیں، آپ اس نقش کے ذریعے اپنے معاملات کو حل کریں۔ یہ تو وہ لوگ گزرے کہ جو صبح اگر کرنے بیٹھتے تھے تو ان کو 2 3 دن 4 دن مہینوں گزر جاتے تھے نقش کی ترتیب لکھنے میں۔ آج کے دور میں کتنا کس کے پاس وقت ہے؟ لیکن یہ نقش کہ اس کو اسی ترتیب کے ساتھ اگر آپ نے لکھ لیا، اپنے بچوں کے لیے لکھ لیا، اس نقش کو صرف آپ لکھ کر اپنے سیدھے بازو پہ باندھ دیں۔ بچہ ہے بازو پہ نہیں باندھ سکتا، اسے گلے میں ڈال دیں۔ گلے میں نہیں ڈال سکتا، بچے کے اسکول کی کتابوں میں رکھ دیں، بیگ میں رکھ دیں۔ اور جب آپ پڑھیں، اب مثال کے طور پہ آپ نے بائیولوجی کی کتاب نکالی ہے، آپ کے سامنے بائیولوجی کی کتاب رکھی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ نے اس نقش کو لکھا ہوا ہے، اس نقش کو اپنے ساتھ رکھا، اور جو 5 کا خانہ ہے نا، جو لہو جس پہ لکھا ہوا ہے، اس کا جو ہے نا، آپ اس میں غور کرنے شروع کر دیں۔ کچھ نہیں پڑھنا، کچھ نہیں کرنا، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور جو 5 کے خانے میں جو لہو لکھا ہوا ہے نا، وہ جو ہا ہے، آپ اس کو توجہ سے دیکھنا شروع کر دیں۔ آپ اتنا دیکھیں کہ جتنا آپ برداشت کرتے ہیں، اس کے بعد آپ آنکھ بند کر لیں اور آنکھ بند کر کے رکھیں تھوڑی دیر کے لیے۔ اس طریقے سے 2 3 بار یہ ایکسرسائز کریں، اس کے بعد اپنی کتاب پڑھنا شروع کریں۔ آپ کو ایک پیج نہیں، آپ جتنے پیج آپ پڑھو گے وہ آپ کبھی نہیں بھولو گے۔ یہ ایکسرسائز ہے، یہ مشق، یہ پریکٹس ہے۔ یہ آپ اگر قرآن حفظ کر رہے ہو، کوئی صورت آپ سے حفظ نہیں ہو رہی، یاد نہیں ہو رہی، آپ کئی دفعہ کوشش کر رہے ہو، آپ پڑھتے پڑھتے بھول جاتے ہو، کہ جیسے سورہ جن ہے، بہت مشکل سے لوگوں کو یاد ہوتی ہے، کسی کو بآسانی ہو جاتی ہے، یا کوئی بھی صورت آپ کو یاد نہیں ہو رہی، آپ نے یہ نقش ایک دفعہ لکھا، اتنے بار لکھ کے رکھ لیا آپ نے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، اور آپ نے 5 خانے میں جو لہو لکھا ہوا ہے، اس کا جو ہے نا، ہاں جو ہے، اس کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے اور اس کو دیکھتے رہنا ہے۔ جب آپ اس کو دیکھتے رہیں گے نا، اس کے بعد جتنا آپ کو برداشت ہو آپ برداشت کریں گے، اس کے بعد آپ آنکھ بند کر لیں گے۔ جب آنکھ بند کر لیں گے، اس کے بعد 2 3 بار کریں گے اور پھر پڑھنے شروع کریں گے، آپ کو آسانی کے ساتھ سب کو یاد ہونے شروع ہو جائے گا۔ یعنی کہ آپ کے جو دماغ کی جو قوت ہے نا، وہ 10 گنا بڑھا دی جائے گی۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے میں نے طریقہ کار بتایا ہے جو طالب علم ہیں، جو پڑھ رہے ہیں۔ اب وہ بچے جو بہت ہی چھوٹے ہیں، ان بچوں کے لیے تو صرف ایسا ہی ہے کہ آپ یہ نقش لکھ کے اپنے پاس رکھ لیں، بچے کے بعد بھی نہ رکھیں۔ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جیسے 5 6 سال کے، 7 8 سال کے بچے ہوتے ہیں، لیکن ماں باپ اپنے بچوں کے معاملے میں بڑا کانشیس ہوتے ہیں، تو اس لیے اگر وہ ماں باپ جو اپنے 7 8 سال کے بچوں کے لیے لکھنا چاہیں تو وہ ان بچوں کے پاس نہ رکھیں، بلکہ یا تو اسے بچے کے گلے میں ڈال دیں یا پھر بچوں کے سامان میں اٹھا کے اونچی جگہ پہ رکھ دیں۔ اور اگر گلے میں ڈالیں تو موم جامہ ضرور کر لیں۔ اچھا، بعض اوقات لوگوں کو موم جامہ نہیں پتا، موم جامہ کسے کہتے ہیں، تو اس کا آسان طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ نقش لکھیں، نقش لکھنے کے بعد آپ نے دھاگا چڑھا دیا، ایک چھوٹا سا نقش بن گیا، آپ نے کینڈل جلائی کوئی سی بھی،
آپ نے اس کے بعد موم ٹپکا دیا، پورے موم سے وہ نقش ڈھک جائے گا. اس کے بعد آپ چمڑے میں کپڑے میں لپیٹ کے اس کو نقش بنا کے اس کو سی کر اس کو گلے میں ڈال دیں. لو جی یہ ہو گیا ترتیب. آسان ہے بالکل. اب آ جاتے ہیں اور کس کس کام کے لیے یہ ہو سکتا ہے. اب دیکھیں جو حرف نورانی ہو، آئی بس میں تو ہر اس نیک کام کے لیے آپ اس نقش کو اپنے استعمال کر سکتے ہو. کہ اب جیسے مثال کے طور پہ اب میرے پاس لوگ مجھے کال کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہماری پیشی ہے، دعا کیجئے گا یا کچھ ایسا کر دیں کہ جج ہمارے حق میں فیصلہ دے دے. اب ڈاکٹر صاحب کے پاس ایسی ہزاروں کالیں آ رہی ہیں. اب میں خود آپ کو یہ آن ایئر بتا رہا ہوں کہ آپ اس نقش کو لکھیں اپنے مقاصد کے لیے. جس مقاصد کے لیے لکھیں گے آپ کو اللہ کا کامیابی عطا فرمائے گا. آپ اپنے اس نقش کو کورٹ کی نیت سے لکھیں، اس کو رکھیں اپنے پاس، جج کے سامنے لے جائیں. مکان کا فیصلہ چل رہا ہے، مکان کا فیصلہ آپ کے حق میں ہو گیا. جائیداد کا چکر چل رہا ہے، جائیداد کا فیصلہ آپ کے حق میں ہو گیا. اب مثال کے طور پہ آفس میں کوئی بندہ پریشان کر رہا ہے، کوئی باس آپ کو پریشان کر رہا ہے، آپ کو کوئی کلیگ آپ کو پریشان کر رہا ہے، آپ یہی نقش لکھیں اپنے پاس، لکھ کے رکھ کے اس کو آفس لے جائیں. اب آپ اس کو اگر اپنے مقاصد کے لیے لکھنا شروع کرتے ہیں مختلف، اب جیسے کوئی بیمار ہے، آپ نے یہی نقش لکھ کے بیمار کو پانی میں دم کر کے پانی میں اس کو گھول کر پلا دیا، اس کو فائدہ ہوا. اگر آپ ایک مرتبہ لکھتے ہیں اس کو، کیا ایک مرتبہ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے لکھتے ہیں، ایک مرتبہ لکھنا کافی ہے آپ کے لیے. ایک مرتبہ اگر اس کے لکھتے ہیں تو جس مقصد کے لیے لکھیں وہ مقصد دہرائیں، اور پھر 77 مرتبہ، یعنی کہ کتنے عدد بن رہے تھے اس کے 77، جو 29 حروفوں میں جس کو دہرایا گیا ہے. کن کو؟ ان حروفوں کو. تو 77 مرتبہ ہا میم لا ینصرون پڑھ لیں، اس پہ دم کر لیں اور پھر اپنے پاس رکھ لیں. پھر دیکھیں آپ کمال. صرف ہاں میم لا ینصرون پڑھ لیں بس. ہاں میم لا ینصرون چھوٹے سے حروف ہیں، بآسانی آپ کو یاد ہو جائے گا. لیکن تعداد 70 مرتبہ ہوگی، 77 مرتبہ. آپ جس مریض کو لکھ کے دینا چاہتے ہیں آپ مریض کو لکھیں، مریض کو دیتے وقت ہاں میم لا ینصرون 77 مرتبہ پڑھیں اور اس کو دے دیں. اس نقش کو مختلف طریقوں سے آپ بہت اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو. ضروری نہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے جو طریقہ بتایا ہے وہی کام کرے گا. یہ ایک ایسا مجموعہ ہے، یہ ایک ایسا مجموعہ ہے پرخلوص نیت سے، صاف نیت سے آپ اپنے طریقے سے بھی اس کو لکھ کر اور ہاں میم لا ینصرون 77 بار پڑھ کر جس کو بھی دیں گے اس کو فائدہ ہوگا. جس کو بھی دیں گے اس کو فائدہ ہوگا. بیس وہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے، ترتیب لکھنے کی وہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے. اب آ جاتے ہیں اپنے ان حضرات کے لیے کہ جو روحانی علاج کرتے ہیں، جو روحانی معالج ہیں، جو ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، ہم سفر ہیں ہمارے ساتھ چل رہے ہیں. وہ اس نقش کی اگر زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہ 7 نقش روزانہ لکھیں گے 11 دن تک. 7 نقش روزانہ 11 دن تک لکھیں گے. یہ 77 کی تعداد پوری ہو جائے گی. یہ ایک اسٹیپ کمپلیٹ ہو گیا. تھوڑا سا میٹھا بنایا، میٹھا بنانے کے بعد اسال فاتحہ دی، اور فاتحہ دینے کے بعد آپ نے اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر کے بالخصوص قطب ربانی محبوب سبحانی میرا حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روح اقدس کو پیش کیا، اپنے تمام بزرگان دین کو کر دیا. جو شخص جس سلسلے سے تعلق رکھتا ہے اپنے بزرگوں کو اس کو ارسال کر دے. یہ ایک حصہ کمپلیٹ ہو گیا. اس طریقے سے دوبارہ کرے، اس طریقے سے 7 حصے کرے تو سمجھ لے کہ اس کی زکوٰۃ کبیر ادا ہو جاتی ہے. یعنی کہ 77 11 دن
77 ہو جائے گا. اسی طریقے سے بھی 7 دن تک لکھیں, 7 اس کی نصاب ادا کریں. اگر جو لوگ روحانی معالج ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی ایک ایسی چیز مل جائے کہ جس کے ذریعے وہ ہوپ کا بھی کام کریں, جس کے ذریعے وہ چور کو بھی سزا دیں, جس کے ذریعے وہ دشمن کو بھی سزا دیں, جس کے ذریعے وہ خیر اور شر کے سارے کام کریں. شر کے کام کرنے سے مراد شر کو ختم کرنے کے لیے, شر پھیلانے کے لیے نہیں. خیر کو بڑھانے کے لیے, خیر کے لیے, ہر کام کے لیے یہ نقش فائدے مند ثابت ہوگا. جس کو بھی دیں اس کو بولو حامیم لا ینصرون پڑھیں, اس کو اپنا بار رکھ لیں, دیکھیں کیسے کامیابی ہوتی ہے. حب کے لیے بہترین عمل ہے یہ نقشے یہ. اچھا, اس کو ضروری نہیں ہے آپ نے کاغذ پہ کسی بھی آپ قلم سے اس کو لکھ لیں, اپنے پاس مارکر ہے مارکر سے لکھ لیں, بلو پین ہے بلیک پین ہے, لال ہے ہرا ہے کالا ہے, جو بھی سیاہی ہے اس سے لکھ لیں. آپ زعفران سے لکھ لیں, بہت ہی اچھا ہے. اچھا, بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ جو شخص اس نقش کی زکوٰۃ ادا کر لے, جو شخص اس نقش کی زکوٰۃ ادا کر لے اور پھر وہ لوگوں کے علاج اگر کرتا ہے, اور اگر وہ کسی دیو کو اتار رہا ہے, کسی چڑیل کو اتار رہا ہے, کسی کا جادو اتار رہا ہے, کسی کا سفلی اتار رہا ہے, کسی شیاطین کو اتار رہا ہے, تو وہ شیاطین اس کے اوپر اگر حملہ آور بھی ہوتا ہے تو وہ اس کو نقصان نہیں پہنچتا. بڑے سے بڑا دیو جو ہوگا نا وہ سلنڈر ہو جاتا ہے اگر اس کا جو عامل ہوتا ہے. عامل اس نش کے ذریعے پینے کے لیے کینسر تک کا علاج کرے, ہر قسم کی بیماریوں کا علاج کرے. دیکھو, وقتی فائدے کے لیے کوئی کام نہ کرو, ایسا کام کرو جو کسی کے لیے دائمی ہو, ہمیشہ کے لیے ہو فائدہ اس کے لیے. وقتی فائدہ تو ایسا ہوگا کہ آپ کسی کو بول دو گے تو ہو جائے گا, اگر آپ اس کی زکوٰۃ ادا کر لیتے ہو. اچھا, اب آپ نے یہ 7 نقش روزانہ 11 دن تک لکھنا ہے. 7 نقش روزانہ 11 دن تک لکھنا ہے, یہ ایک نصاب ہے. اسی طریقے سے 7 نقش روزانہ 11 دن تک لکھنا ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے 7 حصوں میں اس کو ترتیب دے کے اس کو مکمل کر لینا. اچھا, اب شروع آپ نے کب کرنا ہے؟ 9 چندی جمعرات سے. اب 9 چندی جمعرات وہ کہ جب چاند, پہلا چاند نظر آئے, اس کے بعد جو جمعرات ہوتی ہے اس کی شب سے شروع کریں. اچھا, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 9 چندی کی جمعرات کی جو شب ہے وہ بدھ کی رات سے شروع ہوتی ہے. اچھا, بعض لوگ یہ خیال رکھتے ہیں کہ وہ جمعے کی شب سے شروع ہوتی ہے. لیکن اگر آپ لوگ یہ عمل شروع کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ بدھ کی رات سے شروع کر دیں تاکہ جمعرات کی شب لگ جائے. بعض کہتے ہیں جب جمعرات کی شب لگتی ہے تب سے 9 چندی جمعرات شروع ہوتی ہے, کیونکہ جب جمعرات کے دن گزر جاتا ہے پھر جمعے کی شب لگتی ہے, اس کو 9 چندی لوگ سمجھتے ہیں, تو وہ تو جمعے کی شب ہوئی. او بھائی, ہر چیز میں کچھ نہ کچھ اختلاف رہتا ہے. تم صرف وہ سنو جو تمہیں بہتر لگے, جو تمہارا استاد, جو تمہارے مرشد فرماتے ہیں. بس 9 چندی جمعرات سے شروع کریں گے انشاءاللہ, اور اس کو پھر اسی ترتیب اور طریقے سے لے کے چلیں گے. تو اب جو جمعرات آئے گی میرے خیال سے 9 چندی ہی جمعرات ہوگی شاید. تو جو لوگ اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں وہ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں. اچھا, جو عام لوگ ہیں وہ بھی سمجھ لیں کہ چاند کی پہلی تاریخ سے لے کے چاند کی 15 تاریخ تک یہ چاند کا چڑھاؤ ہے. آئی بس سمجھ, اس میں چاند اپنے عروج کو جاتا ہے. تو اگر تم اس نقش کو وقتی طور پہ لکھنا چاہتے ہو, وقتی فائدہ اٹھانا چاہتے ہو, تو اس کو چاند کی پہلی تاریخ سے لے کے 15 تاریخ کے درمیان کسی بھی وقت اس کو شب میں لکھ سکتے ہو. شب یعنی کہ عشاء کی نماز کے بعد رات میں لکھ سکتے ہو اس کو, کسی بھی مقاصد کے لیے چاند ہونے کے بعد. اچھا, پہلی تاریخ سے لے کے 15 تاریخ تک آپ خیر کے کاموں کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہو.
ہوپ کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہو، نیک کام کے لیے استعمال کر سکتے ہو، شفا کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہو، دوسرے معاملات میں آسانی کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہو، کسی کو پریشانی سے نکالنے کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہو، کہ کوئی مصیبت میں پھنسا ہو اس کو نکالنے کے لیے اس کو کر سکتے ہو، قرض میں ڈوبے ہوئے ہو، قرض تلے دبے ہوئے ہو، اس قرض سے نکلنے کے لیے آپ پہلی تاریخ سے 15 کے درمیان کسی بھی وقت اس کو نکال کے لکھ کے رکھ سکتے ہو، اسی ترتیب کے ساتھ جو میں نے بتایا۔ اب 15 سے 30 کے درمیان 15 دن یہ 15 دن وہ، اب جو یہ 15 دن جو ہوں گے، جو 15 سے 30 میں ہوں گے، اس میں آپ کسی کو سزا دینے کے لیے لکھ سکتے ہو، کسی کو اگر کوئی شخص تنگ کر رہا ہے تو اس کا پیر باندھنے کے لیے کر سکتے ہو، کسی کی بندش لگانے کے لیے کر سکتے ہو، کسی کے اوپر وار کرنے کے لیے کر سکتے ہو، کسی کو ٹائٹ کرنے کے لیے کر سکتے ہو۔ آئی بات سمجھ میں؟ ان کاموں کے لیے 15 تاریخ سے لے کے 30 تاریخ تک اس نقش کو استعمال کر سکتے ہو، لکھ سکتے ہو، اور جب اس کو زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد لکھو گے پھر تو اس کی تاثیر ہی بدل جائے گی۔ اچھا، میرے وہ چاہنے والے لوگ کہ جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ الحمدللہ ابھی بس کچھ ہی دن ہوئے ہیں تو میں عمرے سے آیا ہوں، اور الحمدللہ میں نے اپنے تمام چاہنے والوں کو اپنی دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھا، خاص کر اپنے مریضوں کو، اپنے ان پیشنٹس کو کہ جو میرے ساتھ ایک امید کے ساتھ، ایک آس کے ساتھ میرے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، اور ان لوگوں کو کہ جن لوگوں سے میری بات نہیں ہوتی، اور ان لوگوں کو خاص کر میں نے یاد رکھا کہ جن کا علاج میرے پاس چل رہا ہے، اور یا جن کا علاج میں نے کیا یا جن کا علاج ہو رہا ہے، میں ان تمام لوگوں کو میں نے جب میری حضور کی بارگاہ میں میری حاضری ہوئی تھی تو میں نے سلام بھی عرض کیا تھا، اور ان تمام لوگوں کو میں نے یہ سمجھ لو کہ درخواست لگائی تھی کہ حضور کہ یہ جتنے بھی مریض میرے پاس موجود ہیں، میرے مریدین میرے پاس موجود ہیں، میرے شاگرد موجود ہیں، پورا کارواں موجود ہے، حضور یہ سب آپ ہی کا ہے، تو آپ ان سب کو قبول فرمائیں۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ ان سب پر بھی رحمت فرمائیں کہ آپ کی برکت سے ان تمام کے مسائل حل ہو جائیں۔ اور جب میں نے عمرہ کیا تو طواف کے دوران بھی میں نے آپ لوگوں کو یاد رکھا، آپ لوگوں کے لیے دعائیں کی، اور آپ لوگوں کو میں نے اپنے اللہ کے حوالے کیا کہ اے میرے رب، تو ہی مہربان ہے، تو ہی رحمان ہے، تو ہی رحیم ہے، تو نے ہی ان لوگوں کو مجھ سے ملوایا، اور تو ان لوگوں کو مجھ سے مایوس نہ کرنا، تو نے ہی ان لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈالی، ہمارے دلوں میں ان کی محبت ڈالی، تو اس محبت میں استقامت دینا۔ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو باری تعالیٰ ہمیں معاف کرنے والا ہے، ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو باری تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے۔ انسان ہے، خطا کار ہے، غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، تو آپ سب کو میں نے دعاؤں میں یاد رکھا۔ تو انشاءاللہ یہ سفر جب میرا مکمل ہوا اور میں الحمدللہ پاکستان اپنے گھر لوٹ آیا تو پھر میرے پاس کالس آئے، میرے پاس جو ہمارے پنجاب میں جو لوگ رہتے ہیں کہ جن کے علاج ہمارے پاس چل رہے تھے یا چل رہے ہیں، یا جو ہم سے ملنا چاہتے ہیں، جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جو عملیات کر رہے ہیں، جو عملیات سیکھ رہے ہیں، تو اس میں ہم نے دیوان شاذلیہ کے نام سے ایک رکھا ہے۔ یہ جو ہمارا دورہ ہوگا یہ دیوان شاذلیہ ہے۔ اچھا، دیوان شاذلیہ انشاءاللہ پنجاب میں لاہور میں جو ہوگا، جگہ ہماری وہی ولنشیا ہوگی، میں جگہ کی لوکیشن میں آپ کو سینڈ کر دوں گا انشاءاللہ۔ تو دیوان شاذلیہ میں یہ ہے کہ تھوڑی سی تربیت کا سلسلہ ہوگا، ذکر و اذکار کا سلسلہ ہوگا، دعا ہوگی، اور پھر آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے آپ مجھ سے ملاقات کریں گے۔ جو بیمار ہے وہ اپنے مسائل کے لیے مجھ سے رابطہ ملاقات کر سکتے ہیں، جو علم سیکھ رہے ہیں، جو روحانیت سیکھ رہے ہیں، وہ اپنے اعمال اور اپنے منازل کے لیے مجھ سے ملاقات کر سکیں گے۔ لاہور میں انشاءاللہ میں 2 دسمبر کو میں لاہور میں ہوں گا انشاءاللہ، اور پھر 3 دسمبر کو میرا ارادہ اسلام آباد کا ہے، تو انشاءاللہ یہی دیوان شاذلیہ پھر اسلام آباد میں انشاءاللہ لگے گا۔ اور یہ دیوان جو ہے، دیوان شاذلیہ جو ہے کہ اس میں انشاءاللہ تھوڑی بہت تربیت کا سلسلہ ہوگا، اور پھر ذکر میں شامل ہوئیے گا، اور پھر دعا ہوگی ان لوگوں کے لیے جو لوگ دعاؤں میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے، اور پھر جب یہ سلسلہ ختم ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ پھر آپ لوگ مجھ سے ملاقات کریں گے،
اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے۔ پھر 4 اور 5 تاریخ کو انشاءاللہ میں نے کشمیر میں رکھا ہے، تو کشمیر میں بھی ہمارے کافی مریدین، کافی ہمارے شاگرد ہیں جو بڑا وہ کر رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب آپ یہاں تک آتے ہیں، آپ کشمیر نہیں آتے۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے آ جائیں گے، لیکن اب مسئلہ ہے کہ اب ٹھنڈ اتنی ہے، تو میں نے کہا چلیں ٹھنڈ میں ہی بلا لیں۔ تو انشاءاللہ پھر 4 اور 5 کو میرا کشمیر میں دیوان شاذلیہ ہے، تو اس میں آپ لوگ اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر واپسی ہماری 6 تاریخ پنڈی بھٹیاں کی ہے، تو انشاءاللہ پنڈی بھٹیاں میں بھی دیوان شاذلیہ ہوگا، تو اس میں بھی آپ اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو لوگ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، اس دیوان میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو اس کا جو ملاقات کے لیے جو فارم ہے وہ آپ اس میں جمع کرا دیجئے گا۔ نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہے، جو ملنا چاہتا ہے وہ ملاقات کے لیے اپنی رجسٹریشن اس میں کرا سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جب ملاقات ہوگی تو اس میں اگر آپ کو دوا کی ضرورت ہوگی تو آپ کو دوائیں دی جائیں گی، دعا کی ضرورت ہوگی آپ کو دعا دی جائے گی، روحانی علاج کی ضرورت ہوگی تو آپ کو جو بھی روحانی علاج کا جو سامان ہوتا ہے وہ آپ کو دیا جائے گا، آپ کو جس چیز کی ضرورت ہوگی، عملیات کی ضرورت ہوگی آپ کو سبق دیا جائے گا، ذکر کی ضرورت ہوگی آپ کو ذکر تعلیم کیا جائے گا، توجہ کی ضرورت ہوگی آپ کو توجہ دی جائے گی۔ تو انشاءاللہ جو کچھ آپ چاہیں گے آپ انشاءاللہ دیوان شاذلیہ میں پائیں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ لوگ اب انشاءاللہ تعالیٰ تیاری کر لیں پنجاب والے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر پنجاب میں ملاقات ہوتی ہے آپ تمام چاہنے والوں سے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھے، دشمن کے شر سے محفوظ رکھے، شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے، جادو کے شر سے محفوظ رکھے، اور منافقوں کی منافقت سے محفوظ رکھے، ہر قسم کی بیماریوں سے، ناگہانی آفتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، ہمیں اور ہمارے ماں باپ کو محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اچھا، آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے آپ مجھے لائیو کال کر سکتے ہو، میں بھی یہاں موجود ہوں لائیو میں، اور کال پہ بات ہو جاتی ہے بہت اچھا ہے، اور اگر کال پہ بات نہیں ہو پاتی تو آپ اپنا نام، اپنے والدہ کا نام لکھ کر آپ ہمیں واٹس ایپ میسیج کر سکتے ہو۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اب بہت جلد ہی ہم انشاءاللہ اپنے کال سینٹر کا بھی آغاز کریں گے اور اہتمام کریں گے، اور اس کو پراپر لے کے چلیں گے۔ بیچ میں کچھ مصروفیت کی وجہ سے یا کچھ معاملات کی وجہ سے ہمارا یہ رابطہ آپ سے منقطع ہو گیا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ رابطے کو ہم بحال کریں گے۔ اب ان لوگوں کی کم از کم یہ شکایت دور ہو جائے گی کہ ڈاکٹر صاحب ہماری بات کا جواب نہیں دیتے، تو ڈاکٹر صاحب خود کال سینٹر میں آپ کی کال سنیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ٹائمنگ بھی میں آپ کو بہت جلد بتا دوں گا، اور جو رہنے والے ملاقات کرنے والے ملاقات کریں گے۔ اور ویسے میرا تعلق کراچی سے ہے، ہمارا مرکز بھی کراچی میں ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو لوگ مجھ سے ملاقات کراچی میں ملنا چاہتے ہیں وہ کراچی میں ملیں، جو لاہور میں ملنا چاہتے ہیں وہ لاہور میں ملیں، جو اسلام آباد میں ملنا چاہتے ہیں وہ اسلام آباد میں ملیں، اور جو کشمیر اور پنڈی بھٹیاں فیصل آباد میں ملنا چاہتے ہیں وہ وہاں ملاقات کر سکتے ہیں۔ دیکھیں میں الحمدللہ مجھ پہ سلسلے کی ذمہ داریاں اتنی ہیں کہ میں اپنا یہاں بھی کلینک دیکھتا ہوں، اور پھر میں اپنا سینٹر بھی دیکھتا ہوں، اور پھر یہاں میرے لیکچر ہوتے ہیں میں اس کو بھی دیکھتا ہوں، اور اس کے علاوہ پھر ظاہر سی بات ہے گھر کو بھی ٹائم دینا پڑتا ہے، اور پھر اس کے علاوہ ادر کنٹریز میں بھی جانا ہوتا ہے، پھر وہاں بھی لوگوں سے ملنا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے میں پنجاب والوں سے اور دوسرے لوگوں سے تھوڑا سا معذرت کرتا ہوں کہ میں ان لوگوں سے کافی دنوں کے بعد ملاقات کر رہا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے ناراضگی آپ کا حق ہے، تو بالکل انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب ناراضگیاں دور ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ دنیا دور کرے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو بس اب یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب اس عمل کو ہم کنٹینیو رکھیں گے۔ اب یہ دیوان شاذلیہ جو ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ پورے پاکستان میں دیوان شاذلیہ قائم ہوگا، اور پوری دنیا میں انشاءاللہ تعالیٰ دیوان شاذلیہ ہم قائم کریں گے، اور الحمدللہ ظاہر سی بات ہے یہ سب کچھ میاں حضور ہی کی زیر سرپرستی میں ہے، اور میرے والد محترم ہی کی سرپرستی میں ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اب میرے ساتھ جو بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں میں ان تمام لوگوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میرے ساتھ جڑے اس سلسلے کے کام کو اور اس معاملات کو مل کر اس کو عام کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، آپ کو اور تمام لوگوں کو ہمارے اولیاء کرام، ہمارے بزرگان دین کے رستے پہ ہمیشہ رکھے اور قائم و دائم رکھے۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔